السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از طرف عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ بجانب تمام مسلمانان السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کر دیا ہے تاکہ اس کو کفاروں اور ناہنجاروں کے قبضہ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تم میں سے جو شخص جہاد کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ بہت جلد خداوند تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت شریف تحریر فرمائی: تم ہلکے بھاری یعنی تھوڑا سامان ہو یا زیادہ، جیسے بھی ہو نکلو اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ خطوط آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ روانہ فرمائے اور خود جواب اور افواج کے آنے کے منتظر ہو گئے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جس شخص کو آپ کا حکم سنایا اس نے فوراً خدا کی اطاعت اور آپ کے فرمان کو منظور کر لیا۔ وہ لوگ میں ساز و سامان جنگ و زرہ پوشی آمادہ خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے پہلے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے دن صبح ہی مجاہدین کی آمد کے آثار شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ہمراہ مجاہدین کے استقبال کے لیے نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر پر لشکر اور گروہ در گروہ مجاہدین آنے شروع ہو گئے۔ ہر ایک قوم اور قبیلہ علم بلند کیے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے آگے پیچھے خوش خوش چلا رہا تھا۔ جس وقت لشکر قریب ہوا تو قبائل یمن کے قبیلوں میں سے سب سے آگے بہترین زرہ پہنے اور قیمتی تلواریں حمائل کیے ہوئے تھا وہ قبیلہ حمیر تھا۔ اس قبیلہ کا سردار ذوالقاں حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو ایک امامہ باندھے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو آپ کو سلام کر کے اپنی سکونت اور قومیت کا تعارف کرایا اور حسب ذیل اشعار پڑھے: میں قوم حمیر سے ہوں اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جنگ میں سبقت کرنے والے اور حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، شجاعت کے پیشہ کے شیر اور دلیروں کے سردار ہیں، بڑے بڑے مسلح برداروں کو لڑائی کے وقت تلوار کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت ہی لڑائی کی اور ہمت ہی مرنے مارنے کی ہے، اور یہ سب عہدہ داروں پر ذوالقلع ان کا سردار ہے۔ ہمارا لشکر آپ کا اور ملک روم ہماری جولا نگاہ اور شام ہمارا مسکن ہوگا، دمشق ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا کہ جس وقت قبیلہ حمیر ماں اپنے اہل و عیال کے آئے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر ماں اہل و عیال اور ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزہج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار باریک نیزہ ہاتھ میں لیے حضرت قیس بن حبیرہ المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں پہنچا۔ یہ بھی سردار تھے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور یہ شعر پڑھے: ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا، ہم قبیلہ مراد کے تاج کے مالک ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو دعائیں خیر دی۔ یہ آگے بڑھے تو ان کے پیچھے قبیلہ ترا کی فوج تھی جس کے سردار حابس بن سعید الطئی تھے۔ جس وقت حابس خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے تو عذرائے تعظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیادہ چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر روک دیا۔ اس کے بعد قوم ازد کی فوج ایک جمعیت کثیر کے ساتھ آئی۔ اس کے سپہ سالار جندب بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمان لڑکے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور فرمایا کہ تم کیوں چلے؟ تم تو لڑائی کے فن سے کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا
صدیق اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ پھر مذاق کے لہجے میں فرمایا کہ شام کے میوہ جات انشاءاللہ العزیز کھانے میں آئیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ ناظرین، اس کے بعد میسرہ بن مسروق ابسی کے زیر کمان بنو ابس اور اس کے پیچھے قبیلہ کنانہ جس کے سردار فشم بن اشیم الکنانی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے ان کے اولاد و اموال اور عورتیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر یہ جاہ و حشمت دے کر بے انتہا خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا، چونکہ یہ ایک جمع غفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی، سامان رسد میں بھی کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی جائے کہ چونکہ یہاں کثرت ازدحام کے باعث تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اس صلاح و مشورہ کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلسلہ کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن حبیرہ مرادی نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا تھا ہم نے اس کو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا ہے، نیز آپ کا شہر گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ ہے اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے۔ اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہوں تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں۔ اس طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلہ نے عرض کیا۔ جس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا کہ اے ساکنین مکہ و معظمہ وغیرہ، واللہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ میرا منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھا تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا، حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے ہیں، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔ حضرت وقدی فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور پیادہ مع دیگر حضرات مثلاً حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سعید بن زید اور عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قبیلہ اوس و خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت اور زوروں کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائی۔ تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکیں۔ آپ نے ظفر موج پر ایک نظر ڈالی، لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر مارے خوشی کے دہکنے لگا۔ زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی، اے اللہ آپ ان لوگوں کو صبر کا مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفار کے پنجہ میں اسیر نہ کیجیے۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شاہ سوار تھے بلایا، اور ان کے ماتحت بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان مرمت کیا۔ یزید بن ابی سفیان نے خدمت میں عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کچھ نصائح اور وصیتیں کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جور سے بچو اور دور رہو، کیونکہ ظالم قوم نے کبھی فلاح نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی۔ جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکھاڑ دیتا ہے، اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا، کھیتوں کو نہ جلانا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانور کے علاوہ کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اسے ہرگز نہ پھرنا، صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامے کی دھجیاں نہ بکھیر دینا۔ یاد رکھو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنے عبادت خانوں میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، اسی گوشہ نشینی کو اپنے ذام میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں،
ایسے لوگوں اور ایسی قوم سے کوئی تعارض نہ کرنا جبکہ وہ اس خلوت و علیحدگی کو اپنے لیے بہتر سمجھیں۔ نیز تم ان کے عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ اور صلیب کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈواتے ہیں اور ان کا منڈا ہوا سر کیتا یعنی سنگ خارا جانور کے گھر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سر پر تلوار تیز کرنا اور جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں یا ذلیل ہو کر جزیہ نہ دیں اس وقت تک ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے مصافحہ کیا اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر سے مصافحہ کر کے فرمایا، ربیعہ بن عامر، تم بنی اسفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت دکھلانا اور اپنی عقل مندی ظاہر کرنا۔ خداوند تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کریں اور ہمیں اور تمہیں سب کو بخش دیں۔ لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ مرائیوں کے مدینہ طیبہ لوٹے۔ ناظرین، وقتی کہتے ہیں کہ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا کہ اے بنی اسفر، تم خوب سمجھ لو کہ تمہاری دولت و حشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسریٰ بن ہرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی مگر الٹے پاؤں بھاگا تھا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی مگر ہزیمت اٹھائی تھی۔ قوم جرم کا چڑھ کر آئی تھی، اسے تم نے بھگا دیا تھا۔ اب تم نے احکام دین میں تغیر و تبدل کر دیا، ظلم اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں خداوند تعالیٰ نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی، جس کی طرف سے ہمارے دلوں کو کبھی خیال تک بھی نہیں گزرتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک میں ہم سے کبھی لڑیں گے۔ دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا تھا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجئے، وہ اپنی مراد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچ کر ان کے کعبہ کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وقتی کہتے ہیں کہ ہرقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدابیر کو مستعد پایا تو 8000 سوار جو نہایت جانباز اور بہادر تھے منتخب کر کے ان پر 4 سردار جو بہت بڑے ماہرین فن میں سے سمجھے جاتے تھے مقرر کیے۔ ایک باطلیق، دوسرا اس کا بھائی جرجیس، تیسرا والی شرطہ لوکا بن شمان اور چوتھا حاکم اعظم و اسقلان سیلیا۔ یہ چاروں بہادری و شجاعت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زریں پہنی، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لاٹ پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو حق پر ہو اس کی مدد کرنا۔ گرجوں میں جو خوشبودار چیز جلائی جاتی تھی اس کی انہیں دھونی دی گئی، محمودیہ کا پانی تبرک ان پر چھڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے آگے ہوئے۔ وقتی فرماتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی لشکر سے 3 روز پہلے ماہ اپنی فوج کے مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھیں کہ دور سے انہیں گرد اڑتی دکھلائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 لشکر ربیعہ بن عامر کی سرکردگی میں دے کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کی، چاند نسائی بیان کی، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا خداوند تعالیٰ جل جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر تمہاری مدد کی۔ قرآن شریف میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اکثر مرتبہ بہت چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر خدا کے حکم سے غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ جنت تلواروں کے سایہ تلے ہے۔ بہادران اسلام میں سب سے پہلا لشکر جو شام میں جہاد کے لیے بنی اسفر کے مقابلے پر آیا ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل تم ہی شمار ہوگے، دوسرے لشکر میز ملنے والے یا ممد و معاون ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی کر کے دکھلاؤ جو تمہاری طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے۔ دشمن تمہارے مقابلے پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہارے قتل کی امید کریں
تم خداوند تعالیٰ کی مدد کرو، باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ناظرین، حضرت یزید بن ابی سفیان یہ نصیحت کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج کے پیشرو اور اس کے پیچھے خود فوج پہنچ گئی۔ عربوں کو کم دے کر سمجھے کہ بس اتنی ہی فوج ہے۔ اپنی زبان میں نہایت کرخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے، جو تمہارے ملک پر قبضہ کرے، حرمت کی پردہ دری کرے اور تمہارے بادشاہوں کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، گھیر لو، صلیب سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہیں مدد دے۔ اور ایک دم حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ حملہ کا جواب دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، دیر تک لڑائی رہی، رومی اپنی کثرت کی وجہ سے غالب آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اچانک ربیعہ بن عامر میں اپنی فوج کی تکبیر کے نعرے لگاتے اور اپنے آقا و مولا سید البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے درود پڑھتے عربی گھوڑوں پر سوار بادل کی طرح گرجتے نمودار ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے حملہ کیا کہ توحید کا علم لہرانے لگا۔ رومیوں نے جس وقت اس کمین گاہ سے آنے والے لشکر کو دیکھا تو ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور ان کے دلوں میں خداوند تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ پڑے۔ ربیعہ بن عامر کی نظر باطلیق پر پڑی، جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب دلا کر انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔ آپ نے قیافہ سے معلوم کیا کہ سالار لشکر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ باطلیق بے ہوش ہو کر گرا۔ رومیوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بے تحاشا بھاگے اور میدان غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رہا۔ ناظرین، اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے خداوند تعالیٰ نے 2200 رومیوں کو تہ تیغ کرایا اور 120 مسلمان جو اکثریت قبیلہ سقاسہ کے تھے شہید ہوئے۔ شکست خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کر جرجیس بولا کہ میں کس منہ سے بادشاہ ہرقل کے پاس حاضر ہوں گا۔ سخت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سرماؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا ہے، ہمارے خون سے زمین رنگ دی، لاشوں کے تودے لگا دیے۔ میں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتا جب تک کہ بھائی کا بدلہ نہ لے لوں یا میں بھی اسی سے جا ملوں۔ رومی یہ سن کر ایک دوسرے کو سرزنش اور ملامت کرنے لگے۔ شرمندگی کو دور کرنے کے لیے پھر لوٹے، ایک جگہ خیمہ نصب کر کے سامان درست کیا، لڑائی کا نہایت زور کے ساتھ اہتمام کیا۔ جب رومی پڑاؤ کو نہایت مستحکم اور مضبوط کر چکے تو ایک نصرانی عرب کو جس کا نام قدب بن واصلہ تھا بلا کر کہا کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں ان سے جا کر کہے کہ وہ اپنے لشکر میں سے ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم اسے دریافت کریں کہ وہ یہاں آنے کا کیا مقصد رکھتے ہیں۔ قدب بن واصلہ ایک تیز سبک روح گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ قبیلہ اوس کے چند شخصوں نے اپنے لشکر کی طرف ایک اجنبی کو آتے دیکھ کر دریافت کیا کہ یہاں آنے سے کیا غرض ہے۔ قدب نے جواب دیا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرنے کی غرض ہے۔ ہمارا سردار لشکر آپ کے ایک عقل مند اور تجربہ کار شخص کو بلاتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے فرمایا کہ ربیعہ تمہارا جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ تم نے کل کی لڑائی میں ان کے ایک بڑے عہدیدار کو قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ نیز میں آپ اور تمام مسلمانوں کو اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تمام تر توجہ میری طرف رہے۔ اگر رومی میرے ساتھ کوئی بے وفائی یا فریب کاری کریں اور اس وجہ سے میں ان پر حملہ آور ہو جاؤں تو تم بھی ان پر مین حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمانوں کو سلام کر کے دشمن کی طرف چل دیے۔ جس وقت آپ حریفوں کے خیموں کے قریب پہنچے تو قدب بن واصلہ نے کہا، بادشاہ کے لشکر کی تعظیم کیجیے اور گھوڑے سے اتر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ عزت چھوڑ کر ذلت اختیار کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا گھوڑا دوسرے کے سپرد کر دوں۔ میں سوائے خیمہ کے دروازہ کے اور کسی جگہ نہیں اتروں گا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو میں لڑنے جاتا ہوں کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، ہم نے آپ کے پاس کسی طرح کا پیغام نہیں بھیجا۔ قدب بن واصلہ نے یہ تمام قصہ رومیوں سے جا کر بیان کیا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا کہ یہ عربی لوگ قول کے بہت پکے ہوتے ہیں، جس طرح وہ آنا چاہے آنے دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح گھوڑے پر سوار خیمہ تک تشریف لے گئے اور خیمہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھامے ہوئے زمین پر دو زانو بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔